الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پایان فضل اور احسان سے آج ہم دورہ مثنوی لیکچر میں موجود ہیں، کیونکہ کل ہمارا جو لیکچر تھا وہ صرف اس جو دورہ ہے اس کا تعارف تھا کہ ہم کچھ موتی مولانا روم کے جو انہوں نے مثنوی شریف میں لکھے معرفت کے موتی ان کو چنیں گے اور ان سے ہم وہ معرفت جو معرفت صوفیاء کرام کو حاصل ہوتی تھی تو آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ مولانا روم کا تعارف ہوگا کہ مولانا روم کون تھے۔ آپ ایک بات یاد رکھیے، مولانا روم کو ہم محمد جلال الدین رومی کے نام سے جانتے ہیں۔ جلال الدین رومی دراصل آپ کا لقب تھا، آپ کا نام محمد بن حسین تھا، اور بعض جگہوں پہ محمد بن حسین لکھا گیا، اور رومی یہ دونوں آپ کے القاب میں سے ہیں، اور اصل نام جیسا میں نے آپ کو بتا دیا محمد، تو ان کو پھر جو صوفیاء کرام ہے وہ محمد جلال الدین رومی کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ان کی ذات کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کے والد گرامی بھی ایک مایہ ناز علماء میں سے، ان کے علم اور عرفان کے چرچے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ ہر عرب و عجم مولانا محمد جلال الدین رومی کو اور آپ کے والد گرامی کو جانتے تھے، اور جو مولانا جلال الدین ان کے والد حسین وہ شاہ جو خازم شاہ جو عراق اور شام وہاں کے سلطان تھے اس علاقے کے، جب انہوں نے والد کا چرچا سنا، آپ کی علمی فضیلت، آپ کے علمی استقلال کو، علمی فیضان کو جب دیکھا، تو خازم شاہ نے اپنی نہایت خوبصورت بیٹی حسین جو کہ مولانا جلال الدین رومی کے والد گرامی تھے، جن کے بطن مطہر سے، بطن اطہر سے مولانا روم پیدا ہوئے۔ اب دراصل رہنے والے بلخ کے تھے، بلخ، اور آپ اگر اس کا تھوڑا مشاہدہ کریں، تھوڑا آپ اگر اس کی ریسرچ کریں، آپ کو یہ بات عجیب لگے گی کہ یہ بلخ، بخارا، افغانستان اور یہ علاقے ایسے تھے جہاں پہ کثرت کے ساتھ صوفیاء کرام آئے ہیں، اور تصوف کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو تصوف کے حوالے سے صوفیاء کرام کی ہی ہمارے پاس جو کتابیں ہیں، جن کو ائمہ کتب بھی کہتے ہیں، ائمہ کرام کی جو کتابیں ہیں، تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہمیں ان علاقوں میں ملتے ہیں، کیونکہ صوفیاء کرام کی کثرت ان علاقوں میں تھی۔ اور کیونکہ یہ جو زمانہ تھا مولانا روم کا، تو اس وقت
کی سلطنت بھی وہاں پہ موجود، اور وہاں پہ ایک اور نامی گرامی شخصیت بھی اسی دور میں ان کے بچپن میں جو ہے مولانا روم کے بچپن میں وہاں کی ایک بڑی جانی پہچانی شخصیت جن کو شیخ اکبر کے نام سے جانا جاتا ہے، محی الدین ابن عربی، اسی علاقے میں سفر کر کے، کیونکہ آپ اندلس کے تھے تو آپ اندلس سے سفر کر کے اور کونیا اور ان سارے علاقوں میں آپ نے سفر کیا، کیونکہ صوفیاء کرام ہمیشہ اس بات کو مانتے تھے کہ تصوف بغیر سفر کے نہیں ملتا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کے مشاہدات کو جاننے کے لیے آپ کو بڑے سفروں سے، رحلتوں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو اس سفر کے اندر ہی اتنے مشاہدات ملتے ہیں، اتنی چیزیں ملتی ہیں کہ آپ پھر اس راہ پہ چلتے جاتے ہیں، بالآخر آپ کا وہ مقام آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو نور بنا دیتا ہے۔ تو یہ جب مولانا روم نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں سے شروع کی، لیکن پھر آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ نیشا پور آ گئے، اور نیشا پور میں آپ نے اپنی تعلیم بھی جو ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ حاصل کی، اور نوجوانی کی عمر میں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ کی درس و تدریس، کیونکہ مولانا روم اس پائے کے عالم تھے کہ آپ کا علمی استقلال اتنا تھا کہ آپ کا علمی استقلال اگر پہاڑوں کی طرف موڑ جاتا تو وہ پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا تھا۔ آپ کا علمی استقلال اتنا تھا، آپ جس طرف آپ کا علمی استقلال، آپ جس طرف نظر دوڑاتے تو لوگ آپ کے دیوانے ہو جاتے تھے۔ اور بہت سارے جو مورخ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مولانا روم کو 50 سے زیادہ علوم میں دسترس تھی، جانتے تو کئی سینکڑوں تھے لیکن دسترس 50 سے زیادہ علوم میں تھی، جس میں تفسیر، جس میں آپ کا، کیونکہ نوجوانی میں آپ نے شعر بھی لکھے ہیں، اور آپ کی جو پہلا جو دیوان تھا فارسی میں آپ نے شعر لکھے ہیں وہ 50,000 شعر تھے اس کے اندر، تو وہ 50,000 شعروں پر مشتمل آپ نے دیوان لکھا۔ لیکن نیشا پور کے اندر پڑھاتے پڑھاتے آپ کے دل کی جو کیفیت تھی وہ اضطرابی رہتی، ہمیشہ اضطراب میں رہتے، ہمیشہ سوچ و بچار میں رہتے، دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ علم پڑھاتے، ہزاروں کے مجمع، سینکڑوں کے مجمع، لاکھوں کے مجمع، اور صرف وہاں کے نہیں بلکہ کیا پوری دنیا سے لوگ آپ کے پاس آتے علم حاصل کرنے کے لیے، استفادہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ آپ کی جو کیفیت تھی وہ کیفیت سکون میں نہیں آ رہی تھی، اضطراب میں رہتے۔ تو اسی اضطراب کی کیفیت میں آپ نے نیشا پور کو بھی چھوڑ دیا، وہاں پہ بھی ان کو سکون حاصل نہ ہوا، تو پھر نیشا پور سے آپ کونیا آ گئے، اور کونیا کے اندر آ کے مولانا روم، وہاں پہ بھی آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ کونیا ایک وہ جگہ تھی جہاں پہ وہ اس وقت جو ہے وہ یونیورسٹیز کا آغاز ہو چکا تھا، درسگاہیں بن چکی تھیں، بڑے بڑے مدرس وہاں پہ تھے، درسگاہیں تھیں۔ اب پھر مولانا روم کونیا جب آ گئے تو اب کونیا کے اندر آ کر بھی آپ نے اسی طریقے سے وہ درس و تدریس جاری رکھی، لیکن وہ علم حاصل کرتے رہے، علم حاصل کر کر کے آپ نے بڑے علوم پہ دسترس حاصل کی، لیکن وہ جو کیفیت اضطراب کی تھی وہ سکون میں بدل نہ پائی، اور ہمیشہ ایک تلاش رہی کہ کوئی آئے اور اس دل کے اضطراب کو سکون میں بدل دے، کوئی آئے جو اس دل کے اضطراب کو نفس مطمئنہ مطمئن کر دے، وہ کیفیت تھی۔ تو آپ ہر وقت اس تلاش میں بھی رہتے۔ ادھر دوسری طرف تبریز علاقے کے شاہ شمس تبریز
ہم اکثر جو ہے وہ نام سنتے ہیں اور اکثر ہماری یہ غلطی بھی ہے کہ جو ملتان میں ہیں ہم ان کو بھی شاہ شمس تبریز کہتے ہیں. وہ شاہ شمس تبریز نہیں، شاہ شمس سبزواری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو اب شاہ شمس تبریز جو کہ ایک درویش صوفی اور وہ شخصیت کہ جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے، اپنی معرفت سے منور کر دیا تھا. یہ وہ صوفی تھے کہ جن کے پاس وہ معرفت کی امانت تھی. اور اکثر صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ اسم اعظم کی امانت آپ کے پاس تھی، اور اسم اعظم یہی چیز ہے کہ وہ معرفت اس ذات کی مل جائے. جب اس ذات کی معرفت مل جاتی ہے تو یقین جانیے جو بھی نام پکارتے ہیں وہی اسم اعظم بن جاتا ہے. کچھ صوفیاء اللہ ہو کا ذکر کرتے ہیں، کچھ صوفیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کچھ صوفیاء اپنی سانسوں سے ذکر کرتے ہیں. وہ کوئی بھی ذکر کرتے ہیں تو سارے کے سارے ذکر اسم اعظم بن جاتے ہیں جب معرفت مل جاتی ہے. تو وہ شاہ شمس تبریز، ان کے پاس وہ معرفت کی امانت تھی، وہ اسم اعظم کی امانت تھی. کیونکہ جب صوفی کو یہ امانت مل جاتی ہے تو مولانا روم نے ہی اسی حوالے سے کہا کہ جب کسی کو اس ذات کی معرفت مل جائے، جب کوئی ذات اپنی اس حقیقت کو جان لے تو وہ کیا کرتی ہے؟ جب وہ دل جان لیتا ہے تو پھر سینہ خواہم شرحہ از فراق تاب گویم شرح درد اشتیاق، کہ وہ پھر تلاش کرتی ہے، وہ روح پھر تلاش کرتی ہے، وہ دل پھر تلاش کرتا ہے کہ کوئی ہو جس کے ساتھ میں اپنے اس جدائی کی باتیں کروں، کوئی ہو جس کے ساتھ میں اس معرفت کی باتیں کروں، کوئی ہو جس کے ساتھ میں اس ذات کی باتیں کروں، اپنے اس محبوب کی باتیں کروں. تو وہ دل میں وہ چیز مولانا روم کے وہ اضطراب تھا کہ وہ چیز میرے دل میں آ جائے. ادھر شاہ شمس تبریز اپنے دل میں وہ چیز لیے پھرتے تھے کہ کوئی اس امانت کو سنبھالنے والا ہو تو میں یہ امانت اس کے حوالے کر دوں، اس کے دل میں یہ امانت ڈال دوں. تو گلی کوچوں میں گھومتے گھومتے شاہ شمس تبریز، تو راستے میں ایک دفعہ ایک درویش ملا اور کہا کہ شاہ شمس تبریز، تمہیں جس کی تلاش ہے وہ یہاں نہیں ہے بلکہ تم قونیا چلے جاؤ. جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ تمہیں قونیا میں ملے گا. ہائے 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 ہائے. شاہ شمس تبریز نے یہ بات سنی تو وہ امانت تھی ان کے پاس، اور وہ امانت پہنچانے کے لیے وہ تبریز سے نکلے، گلی گھومتے ہوئے، ٹکریں کھاتے ہوئے، سفر طے کرتے ہوئے آپ قونیا آ پہنچے. تو قونیا میں جب پوچھا کہ کون ہے ایسا کہ جس کے علم کے چرچے بڑے ہیں، جس کی تحقیق کے چرچے بڑے ہیں، تو آپ کو بتایا گیا کہ مولانا روم ہیں، جن سے ہزاروں طلباء آ کے استفادہ حاصل کرتے ہیں، جن کا فیض علم اور اس فیض کا چشمہ جاری ہے، ہر وقت وہ درس و تدریس میں لگے رہتے ہیں. اب جب شاہ شمس تبریز نے وہ بات سنی، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں صوفیاء کبھی بھی اس کو عارف نہیں بناتے جس کو عارف بننے کی طلب نہ ہو، پہلے طلب رکھنی پڑتی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ کوئی قابل ہو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو ہم شانے کئی دیتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو اس کا قابل بنانا پڑتا ہے. پہلے آپ کا دل جب اس طلب، اور وہ طلب ایسی ہو کہ اس طلب کے بنا کوئی طلب نہ رہے، جب اس طلب کے بنا کوئی طلب نہیں رہے گی تو پھر آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے عارف کو بھیجے گا کہ جو آپ کے دل کو اسی عرفان سے، معرفت سے آپ کے دل کو منور کر دے گا. شاہ شمس تبریز آتے ہیں. مولانا روم کیونکہ آپ شاعر بھی تھے، جیسا میں نے بتایا کہ آپ کی
شاعری جو آپ نوجوانی میں 50,000 اشعار پہ مشتمل آپ کا دیوان تھا، آپ کی فقہ کے اوپر کتابیں تھیں، آپ کے پاس کتابیں پڑھی ہیں، درس و تدریس کر رہے ہیں، تو شاہ شمس تبریز آتے ہیں، دیکھتے ہیں درس و تدریس، کیونکہ آپ سفر سے آئے تھے، گلی کوچوں سے، شہر و محلوں سے گزرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے اپنی اس امانت کو پہنچانے کے لیے آئے تھے، تو آپ کی حالت ایک درویش جیسی بنی تھی، آپ کے کپڑے پھٹے پرانے لگے تھے کہ درویش۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ مولانا روم کے پاس کتابوں کا ڈھیر لگا ہے، آپ نے وہ کتابیں اٹھائیں، کتابیں اٹھا کر وہاں پہ ایک حوض تھا، پانی کا تالاب تھا، اس تالاب میں وہ کتابیں ڈال دیں۔ ہائے 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 ہائے، کتابیں ڈال کے گئے کہیں نہیں، بلکہ وہیں پہ بیٹھ گئے، وہ کتابیں ڈال کے اس تالاب میں ڈال کے وہیں پہ بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو مولانا روم جو ہے آئے، جلال آ گیا، کہنے لگے یہ کیا کیا؟ تو شاہ شمس تبریز پوچھنے لگے یہاں چیز یہ کیا ہے جس کے اوپر تم اتنا غصہ کر رہے ہو؟ یہ ہے کیا جس کی سیاہی سے وہ تالاب کالا ہو گیا؟ یہ کیا چیز ہے؟ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہاں چیز است کہ تو نہ دان، کہ یہ وہ چیز ہے کہ جسے تو نہیں جانتا۔ تو شاہ شمس تبریز کہتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں؟ تو مولانا روم نے کہا یہ علم کا سرمایہ ہے۔ آپ نے ایک کتاب کو اٹھایا، کتابیں اس تالاب میں سے اٹھا کر جھاڑتے، اس میں سے دھول نکلتی، وہ دھول نکلتی، دینے لگے۔ مولانا روم سمجھ گئے کہ یہی وہ ہستی ہے جو مجھے اس اضطراب سے نکال سکتی ہے، یہی وہ ہستی ہے جو مجھے اس تلاش جس کی میں تلاش کر رہا ہوں، میری تلاش اسی ہستی پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے یہاں چیز؟ جب وہ دھول جھاڑنے لگے نا تو مولانا روم کہنے لگے یہاں چیز، تو شاہ شمس تبریز کہنے لگے یہاں چیز است کہ تو نہ دانی، یہ وہ چیز ہے جسے تو نہیں جانتا۔ بس پھر کیا تھا، وہ محبت بڑھ گئی شاہ شمس تبریز سے، سمجھ گئے کہ یہی وہ ذات ہے جو مجھے عرفان، جو مجھے معرفت دے گی، جو میرے دل کو عرفان کے نور سے بھر دے گی۔ شاہ شمس تبریز وہاں سے چل پڑے۔ مولانا روم جو ہزاروں کے مجمع کو درس دے رہے تھے، وہ جن کے پاس عرب و عجم کے طلباء علم کا فیض حاصل کرنے آئے تھے، وہ شاہ شمس تبریز اور وہ درویش تھے، آئے ہائے ہائے، ان کے پیچھے چل پڑے۔ وہ چلتے رہے، وہ گلی کوچوں میں جاتے، مولانا روم پیچھے پیچھے، لوگ دیکھتے کہ یہ وہ ہستی ہے جس سے ملنے کے لیے لوگ ترستے تھے، یہ وہ عالم ہے کہ جس کے درس کے لیے لوگ ترستے تھے، آج ایک درویش کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے۔ مولانا روم شاہ شمس تبریز کے پیچھے پیچھے گھومتے رہے، اور پھر مولانا روم کو جو کہ مولوی روم تھے، پھر ان کو وہ عرفان حاصل ہوا کہ پھر خود کہنے لگے کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلامی شاہ شمس تبریزی نشد۔ تو وہ مولوی سے، مولوی کا مطلب ہرگز آج والا مولوی نہیں، مولوی علم کے اوپر دسترس رکھنے والے کو کہا جاتا تھا، علوم کے اوپر دسترس رکھنے والے کو، لیکن پھر وہ مولوی سے مولانا بن گئے کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلامی شاہ شمس تبریزی نشد۔ تو کسی تبریز کی جب تک آپ غلامی نہیں پا لیتے، جب ان کے غلام نہیں بن جاتے، تب تک آپ کو وہ معرفت نہیں مل سکتی۔ اور یہ
بات یاد رکھیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ دم عارف نسیم صبح دم ہے، دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشۂ معنی میں نم ہے۔ اور اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس کلیمی تک پہنچنے کے لیے شعیب مل جائے گا، لیکن اس کے لیے خود کو موسیٰ بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنی طلب کو بڑھانا پڑتا ہے۔ جب آپ اپنی طلب کو بڑھائیں گے تو پھر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ اور پھر اتنے میں کیا ہوا، مولانا روم نے اپنا محبوب شاہ شمس تبریز کو بنا لیا۔ اب جب انہوں نے شاہ شمس تبریز کو اپنا محبوب بنا لیا تو اتنے میں شاہ شمس تبریز منظر عام سے غائب ہو گئے۔ آئے ہائے ہائے۔ اور بعض کتب میں آتا ہے کہ شاہ شمس تبریز وہاں قونیہ سے پھر عراق اور شام کی طرف چلے گئے۔ ادھر مولانا روم جو کہ ان کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے، جب ان کی نظر سے محبوب غائب ہو گئے، جب ان کی نظر سے محبوب غائب ہو گئے تو پھر نہ انہیں کچھ بھی اچھا نہیں لگنے لگا، نہ کھاتے نہ پیتے، ہر وقت اپنے محبوب کی یاد میں روتے رہتے۔ اور پھر جب محبوب منظر عام سے ہٹ جاتا ہے نا تو در و دیوار آئینہ شد از کثرت شوق، ہر کجا بنی گرم روح ترا بینم، کہ جب محبوب سامنے نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا، تو پھر در و دیوار بھی محبوب کا آئینہ بن جاتے ہیں۔ وہ آنکھیں کھولتا ہے تو محبوب نظر آتا ہے، وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو محبوب نظر آتا ہے، وہ چلتا ہے تو محبوب نظر آتا ہے، در و دیوار میں بھی محبوب نظر آتا ہے۔ جب پھر مولانا روم کی اس حالت کو دیکھا تو سارے کے سارے جو آپ کے پاس علم کے لیے آئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ہستی جو کہ علم کا فیضان بانٹ رہی تھی، آج وہ ہستی کس حال میں ہے، بس جب ان کے دلوں میں یہ بات آئی تو وہ شاہ شمس تبریز کو ڈھونڈنے لگے۔ شاہ شمس روم کے پاس لے آئے، اور جب مولانا روم کے پاس شاہ شمس تبریز پھر واپس آ گئے تو پھر آپ خلوت نشین ہو گئے۔ اور بعض شروحات میں بعض مورخین یہ بات کرتے ہیں کہ 6 ماہ تک خلوت نشینی اختیار کی، اور کچھ کہتے ہیں کہ 40 دن تک خلوت نشینی اختیار کی۔ تو ایسی روایات بہت ساری مل جاتی ہیں۔ جب وہ خلوت نشین ہو گئے تو پھر اتنا عرفان ملا، لیکن پھر اچانک شاہ شمس تبریز وہاں سے پھر منظر عام سے غائب ہو گئے۔ اور بعض روایات میں بہت ساری روایات ملتی ہیں جن میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کو مولانا روم کے بیٹے نے شہید کر دیا۔ اس طرح کی روایات بھی بہت ساری ملتی ہیں، لیکن وہ پھر یعنی کہ کسی کو نظر نہ آئے۔ اور اسی دوران مولانا روم کو ایک صدا آئی، ایک آواز آئی، ایک دل کو ہلا دینے والی آواز آئی۔ جب اس آواز کو سنا تو وہ سوز جاگا، وہ غم جاگا، وہ درد جاگا، اور وہ سوز، وہ آواز جو دل کو ہلا رہی تھی، وہ آواز کیا تھی؟ پھر اس آواز کے اوپر مولانا روم نے کہا کہ بشنو از نے چون حکایت می کند، جو صوفیاء کرام تھے، جب میں مثنوی شریف پڑھ رہا تھا اپنے شیخ و مربی سے، تو انہوں نے بھی مجھے اسی لے میں، اور انہوں نے کہا کہ جب میرے شیخ مجھے پڑھا رہے تھے تو انہوں نے بھی مجھے
اور ان کے شیخ نے بھی ان کو اسی لے میں پڑھائی۔ خیر لے تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نئے میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے۔ اور یہ یقین جانیے کہ یہ وہ آواز ہے، وہ صدا ہے کہ جب کوئی عارف اس آواز کو سنتا ہے، جب کوئی عارف اس آواز کو سنتا ہے تو اس کا دل ہل جاتا ہے، اس کا دل لرز جاتا ہے۔ تو مولانا روم نے جب وہ آواز بانسری کی تھی، جب وہ بانسری کی آواز سنی تو فرمایا کہ بشنو ازنے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند۔ اللہ کہ عقل سلیم رکھنے والوں، اے عقل رکھنے والوں، اے منطقی باتیں کرنے والوں، اے فقیہ و مفتیان جو عقل رکھتے ہو، عقل سے فیصلے کرنے والوں، عقل مندو، سنو یہ بانسری تمہیں کیا کہہ رہی ہے، یہ بانسری کس سے بیان کر رہی ہے۔ وز جدائی ہا شکایت می کند، ہائے ہائے، یہ اپنی اس جدائی کے قصے بیان کر رہی ہے کہ یہ اپنی اصل سے جدا ہوئی ہے تو اپنی اصل کی یاد میں یہ رو رہی ہے۔ وہ عقل سلیم رکھنے والوں، تمہیں کیا ہوا ہے، تم بھی اپنی عقل کو بھلا بیٹھے ہو، تم بھی اس کی آواز کو سنو۔ تو اس کے اوپر بانسری کی بات کی، تو خیر بانسری کے اوپر انشاءاللہ ہم اسی کو کل آگے کریں گے، کیونکہ میرے ڈائریکٹر حضرات جو ہے وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کا ٹائم اوور ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ ہم آگے کل اس کو جاری رکھیں گے۔ تو یہ ایک دو اشعار برکت کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں مثنوی شریف سے برکت حاصل ہو، کیونکہ قرآن جو صوفیاء کرام ہیں وہ بات لکھتے ہیں کہ قرآن حدیث کے بعد اگر کوئی کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے تو وہ مولانا روم کی یہ مثنوی شریف ہے۔ تو اس کے کچھ اشعار برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل جو ہے وہ اس کے اسی بشنو ازنے چوں حکایت می کند سے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ بشنو ازنے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند سینہ خواہم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق اور ہر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش۔ تو انشاءاللہ ہمارے اس اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم مولانا روم کی اسی مثنوی شریف کے ان اشعار کی شرح پڑھیں گے، کیونکہ اگر آپ شروعات پڑھنا چاہتے ہیں، 4 بہترین شروحات جو پہلے صوفیاء کرام لکھ چکے ہیں، تو ہم ان اشعار سے جو کہ عرفان معرفت سے بھرے پڑے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان سے مستفید ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مثنوی شریف کے ذریعے عرفان، معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، خودی کی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سو انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ اس سے اگلا لیکچر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔